یہ کفر ہے۔ کالا اللہ فرمائے گا ادخلوا داخل ہو جاؤ فی امم گروہوں میں قد بے شک خلت گزر گئے من قبلکم تم سے پہلے من الجن والانس انسانوں جنوں کے فی النار آگ میں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اب اس جہنم میں چلے جاؤ ان گروہوں کے ساتھ جو جنوں انسانوں کے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا ان کے جہنمی ہونے کا تو اللہ حکم دیں گے کہ اب اس گروہ کو بھی داخل کر دو پہلے گروہوں کے ساتھ جہنم میں۔ کلما جب کبھی داخل ہوگی امتن کوئی گروہ لعنت تو وہ لعنت کرے گی اختہا اپنی بہن کو یعنی اپنی ساتھیوں کو۔ جب کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا وہ پہلے سے موجود گروہ پر لعنت کرے گا، یعنی وہ داخل ہوں گے تو برا بھلا کہیں گے، جھگڑیں گے، کیونکہ پہلوں کا فیصلہ پہلے ہوگا۔ تو جب جائیں گے تو آگے کون ملے گا جہنم میں؟ سب سے پہلے اپنے آبا و اجداد، ٹھیک ہے؟ تو اب بھی ان کو برا بھلا کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ ہر کوئی اپنے بڑوں سے لڑے گا۔ آج جن کی خاطر قرآن کو جھٹلاتے ہیں نا، قیامت کے دن کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ جھگڑا کریں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تمہاری وجہ سے ہم جہنمی ہو گئے۔ حتیٰ یہاں تک کہ عزت دارکو جب وہ جمع ہو جائیں گے، دال رے کاف درک سے ہے، ادراک بھی اسی سے ہوتا ہے۔ یہ جو ادارکو ہے نا، یہ اصل میں تدارکو لفظ ہے تدارکو، اور تے اور دال میں ادغام ہوا نا تو الف آیا جب، تو اس کی وجہ سے تے کو حذف کرنا پڑا، ٹھیک ہے؟ اس سے اس کی شکل ادارکو ہو گئی، اور یہاں اذا دال کے ساتھ جڑ گیا اس لیے الف بھی جو حمزہ تھا وہ الف ہو گیا، یعنی کہ ساکن ہو گیا۔ عزت دارکو جب وہ جمع ہو جائیں گے، ابھی میں نے اس کو بتایا ہے، سن لیں، سمجھ نہیں آئی تو پریشانی کی بات نہیں ہے، جب یہ وزن پڑھیں گے سیگا پڑھیں گے تو سمجھ بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی روٹ کیا ہے؟ دال رے کاف، درک ادراک سے یہ ایک شکل ہے، ایک وزن ہے۔ عزت دارکو جب وہ جمع ہو جائیں گے فیہا اس میں جمیعاً سب کے سب، یہاں تک کہ جب سب کے سب اس میں جمع ہو جائیں گے، یعنی جتنے گروہ ہیں سب اکٹھے کر دیے جائیں گے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے گروہ۔ قالت کہے گی اخراہم پچھلی جماعت ان کو لاہم اپنی پہلی جماعت کے لیے ربنا اے ہمارے رب، ہا اولائی یہی وہ لوگ ہیں اضلونا جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، فآتہم پس عطا کر ان کو، دے ان کو عذابن عذاب ضعیفن دگنا من الناری آگ کا۔ جب سارے گروہ اکٹھے ہو جائیں گے تو ہر پچھلا گروہ اپنے پہلے گروہ کے لیے کہے گا کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے کیونکہ انہوں نے گمراہ کیا۔ کن کے لیے کہے گا؟ اپنے باپوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، اپنے دادوں کے لیے، اپنی دادیوں کے لیے، یہ ہے عذاب۔ کالا فرمائے گا اللہ لکل ہر ایک کے لیے ضعیفن دگنا ہی عذاب ہے، ولیکن لیکن لا تعلمون تمہیں پتہ نہیں ہے۔ کیوں دگنا عذاب ہے؟ کیونکہ ہر پچھلی نسل کسی کی اگلی نسل، تو ہر کسی کے لیے ڈبل جو ہے عذاب ہے۔ کیوں ہے ڈبل عذاب؟ کیونکہ وہ صرف خود گمراہ نہیں ہوئے، پچھلوں کو گمراہی پر چھوڑ کر آئے۔ لہٰذا ہر انسان جو برا کام جاری کرتا ہے اس برے کام کے ہونے پر اسے اس کا حصہ پہنچتا ہے، اور جو اچھا کام جاری کرتا ہے اس اچھے کام کے ہونے پر اس کو جزا پہنچتی ہے ہمیشہ۔ یعنی جیسے ایک بندے نے ہاسپٹل بنوایا، جیسے جلال الدین وقف ہاسپٹل، اب انہوں نے بنوایا، مر گئے، اب وہ تو نہیں بیٹھے چلا رہے، لیکن جب بھی وہاں کسی کا علاج ہوتا ہے اس علاج میں سے ان کو حصہ پہنچا۔ اسی طرح عبدالستار عیدی صاحب نے اتنے انسٹیٹیوشن بنائے، اب وہ تو نہیں رہے، جب تک کہ انسٹیٹیوشن کام کرتے رہیں گے انہیں اجر پہنچتا رہے گا۔ اسی کی ایک مثال جو اکثر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کی اولین پلاٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خریدا، اور دوسرا پلاٹ عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا، اور یہ دو پلاٹس ہی اصل مسجد نبوی ہے۔ تو قیامت تک مسجد نبوی نے مسجد ہی رہنا ہے، یہاں تک کہ اسے اٹھا لیا جائے۔ تو وہ جب تک عبادت کا مرکز ہے تب تک ثواب پہنچتا رہے گا دونوں صحابہ کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اور عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ اور جو معذلہ نے منافق کہتے ہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو اسلام کی تو بنیادی مشکوک ہو جائے۔ خیر، اسی طرح قرآن کو
कंपाइल करने में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया, अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु, उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथ बोर्ड के सारे सहाबा, फिर उसके बाद उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, अली रजी अल्लाह अन्हु और हुज्जाज मशहूर हैं, क्या नाम है पूरा, हुज्जाज बिन यूसुफ, जिन्होंने कुरान पर आराब वगैरह लगवाए। तो इन सारों ने अजमियों के लिए कुरान पर कुछ ना कुछ काम किया ना, तो इन सारों का अजर तब तक है जब तक कुरान पढ़ा जाएगा, वरना ज़ाहिर है कुरान हम तक सही ना पहुँचता और हमें मसाइल का सामना होता। तो जितना जितना जिस जिस का हिस्सा है उसे उस हिसाब से काम पहुँचता रहेगा। तो जिसने नेकी की बुनियाद डाली, इसका मतलब ये नहीं है, इस हदीस से लोग ये इस्तदलाल करते हैं जो बिद्दतों पर चलते हैं कि जिसने अच्छी बात जारी की उसे सवाब मिलेगा। इससे मुराद ये नहीं कि दीन में नए तरीके बनाओ, उन्हें अच्छा बुरा करार दो। अच्छा वही है जिसे अल्लाह ने अच्छा करार दे दिया, उसका कोई रास्ता पैदा करना, जैसे कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिए कोई इदारा कायम कर देना, यतीम बच्चों के लिए कोई यतीम खाना कायम कर देना, कोई फौज के लिए कोई मशीनरी फराहम कर देना, जब तक उनसे काम लिया जाता रहेगा फायदा होता रहेगा। इसी तरह इन्हीं चीज़ों को पढ़ने पढ़ाने के तरीके, जैसे आप देखिए कुरान आसान तहरीक के तहत जो है शब्बीर उस्मानी साहब ने क्या किया है, उन्होंने रंगों के इस्तेमाल के ज़रिए कुरान फहमी को आसान करने की कोशिश की है। वाकई अच्छा तरीका है, लोगों पर इसका असर हुआ है, लोगों को आसानी आई है, ये है अच्छा तरीका। अब ये नहीं है कि कुरान के मैं अपने मनमाने माने जारी कर दूँ और अपनी मनमानी रस्में जारी कर दूँ फिर कोई अच्छा तरीका, ये अच्छा तरीका नहीं है। दीन में नया तरीका नहीं निकाला जा सकता। दीन के कवानीन पर अमल करने के लिए कुछ आसानियाँ फराहम कर देना, जैसे मस्जिद में जाना है तयशुदा बात है, तो मस्जिद के बाहर आप शू रैक लगवा दें कि लोग आए तो जूते उसमें रख लें, तो आसानी और सहूलत हो जाएगी ना। इसी तरह और कोई भी काम, जैसे पानी के जो टैप लगे होते हैं, आपको पता है वजू में बहुत ज़ाया होते हैं, है ना, तो सेंसर्स लगवा देना, है ना, सेंसर वाली, जैसे अब मदीना में मक्का में हो रही है इंस्टॉलमेंट उनकी, वो ये है कि आप हाथ नीचे करते हैं तो पानी आता है और हाथ पीछे करते हैं पानी बंद हो जाता है, पानी ज़ाया नहीं होता। और हर बंदे के हिसाब से 1 से 1.5 लीटर की बचत होती है पानी की। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी चीज़ है, लगवाए मस्जिदों में। ये है खैर जारी करना। ये नहीं है कि मस्जिद में बैठकर हम नाचना शुरू कर दें, कवालियाँ सुननी शुरू कर दें, धमाल डालना शुरू कर दें और हम कहें कि ये खैर का तरीका है। नहीं, खैर वही है जिसे अल्लाह ने खैर करार दिया, शर वही है जिसे अल्लाह ने शर करार दिया। कोई नया इबादत का और नेकी का तरीका हम नहीं निकाल सकते। याद रखें, अल्लाह ने सूरह बकरा में इरशाद फरमा दिया, वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, अल्लाह को उसी तरह याद करो जैसे तुम्हें सिखा दिया गया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों से बाहर कोई खैर नहीं मिलने वाली है। तो नए तरीकों के लिए यह हदीस दलील नहीं है, बिद्दतों के लिए दलील नहीं है। इसी तरह यानी इंडिया में मेरे मियाँ गए तो उन्होंने मुझे एक बात बताई जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। खैर का एक पहलू है कि वहाँ लोग जो ज़रूरतमंद हैं, हाजतमंद हैं, गरीब हैं, फुकरा हैं, उनमें फ़कीर भी शामिल है इवन, तो वो होटल्स के बाहर आकर बैठ जाते हैं खाने के औकात में, लेकिन मांगते किसी से नहीं। तो जिसने आके खाना खाया, अब वो 10 बंदों को फर्ज करें खाना खिलाना चाहता है, तो वो पर हेड के हिसाब से उतने पैसे पे करके चला जाता है। तो होटल के मुलाजमीन जो होते हैं ना, उन्होंने नज़र रखी होती है कि अच्छा पहले कौन आकर बैठे होते हैं। जो पहले आकर बैठे होते हैं वो उनमें से 10 लोगों को बुला लेते हैं, वो आकर बैठते, वो खाना सर्व करते, वो खाना खाकर चले जाते हैं। तो लोग आते रहते हैं, देते रहते हैं और सारा दिन वो खाना सर्व करते रहते हैं, लेकिन कोई आकर मांगता नहीं है, कोई गले नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। वो जितने लोगों के पैसे दे जाते हैं वो उतनों को खाना सर्व कर देते हैं और प्रॉपर टेबल पर बिठाकर, क्योंकि वो तो उनके ग्राहक हो गए ना। और इस तरह आप देखिए खाना भी मिल जाता है और वो जिल्लत भी नहीं होती जो हमारे यहाँ नजर आती है, वो तमाशा भी नहीं होता। उम्दा तरीका है ना, ये है खैर में एक तरीका जारी करना। किसी ना किसी अल्लाह के बंदे ने तो रास्ता निकाला होगा ना, ये खैर में तरीका जारी करना, ठीक है। तो जिसने जो अच्छा तरीका निकाला उसमें उसके लिए अजर है। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि यूईटी के स्टूडेंट्स ने रिस्क के नाम से एक अपना तंजीम सी बनाई है और वो एक होटल से उन्होंने शुरू किया जो अब कई 4-5 होटल्स में फैल चुका है कि वो बचा हुआ खाना उन्होंने कहा कि आप पैक कर दें तो हम लोगों को डिलीवर करेंगे। तो वो पैक कर देते हैं ना, वो लोगों को पहुंचा देते हैं वो खाना, और काफ़ी ज़्यादा अब उनका इदारा कार बढ़ गया है और भी कॉलेजेस के बच्चे अब उनके साथ शरीक हो गए। तो ये एक अच्छा तरीका है खैर का। अगर ये तरीका आगे चलता है, अल्लाह करे
کہ چلے. تو آپ دیکھیں کہ جن 4-5 بچوں نے بیٹھ کر ڈسکس کیا اور شروع کیا تو ان کے لیے ہمیشہ اس میں اجر رہے. یہ خیر کا طریقہ جاری کرنا. اسی طرح اگر کوئی شر کا طریقہ لاتا ہے, اب شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے, شر ہمیشہ ایجاد کیا جاتا ہے انسانوں کو, تو جس نے شر ایجاد کیا جب بھی اس شر پر عمل ہوگا اسے اس کا حصہ پہنچتا رہے گا. ٹھیک ہے, لہٰذا اگر کوئی ایسا گناہ ہے جس کا اثر صرف میری ذات پر ہے تو وہ تو معافی سے ختم ہو جاتا ہے, لیکن جب کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں نا جو لوگوں میں پھیلا دیا ہوا ہے تو پھر اللہ رب کریم نے فرمایا وَإِنْ أَصْلَحُ, وہ اصلاح بھی کرے اس کی. پھر بھی اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ چاہے تو حساب لے لے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی اچھی بات خیر کی بات جاری کی تو جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا اسے اس کا حصہ پہنچتا رہے گا, اور جس نے کوئی شر کی بات جاری کی تو جب بھی اس پر عمل ہوگا اسے اس کا حصہ پہنچتا رہے گا. پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جب بھی روئے زمین پر کوئی قتل ہوتا ہے تو آدم کے بیٹے کو اس کا حصہ پہنچتا ہے, کیونکہ اس کام کو سب سے پہلے اس نے کیا. تو جس نے دنیا میں سب سے پہلے زنا کیا, اب دنیا میں جب بھی لواطت ہوتی ہے تو قوم لوط کے لیے عذاب اور گناہ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, کیونکہ انسانوں میں سب سے پہلی مثال ان بدبختوں نے قائم کی. دنیا میں جب بھی شرک ہوتا ہے ہمارے علم کے مطابق سب سے پہلے مشرک قوم نوح علیہ السلام کی تھی, تو پھر ان کے لیے جمع ہوتا ہے. اچھا, ایک اور مثال, اہل مکہ دین ابراہیمی سے بہت کچھ پھر چکے تھے لیکن مشرک نہیں تھے. شرک کس نے سب سے پہلے جاری کیا؟ بنو خزاع کا ایک بندہ تھا عمر بن الحی. آپ پھر بھول گئے, ابھی آپ کی سیرت کی کتاب میں پڑھا, جو شام گیا اور وہاں سے حبل کے نام کا بت لایا اور اسے کعبہ میں استادہ کیا اس کی چھت کے اوپر کہ مجھے یہ چیز اچھی لگی, شام میں لوگ اسے منتیں مانتے ہیں. بس وہاں سے وہ طوفان اٹھا شرک کا کہ کعبہ میں 360 بت ہو گئے اور عرب میں بے شمار تھے. اب بات یہ ہے کہ جتنا عرصہ عرب میں شرک ہوا اور عربوں میں جہاں بھی اب شرک پایا جائے گا اس کو بدبخت عمر بن الحی کو اس کا ثواب یعنی بدلہ, ثواب بمانے بدلہ, ثواب بدلے کو کہتے ہیں, پہنچ کر رہے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح بر صغیر میں توحید تھی. پتہ ہے آپ بر صغیر کی جو مقامی قوم دڑاور تھی وہ موحد لوگ تھے, وہ بالکل بت پرستی وغیرہ میں نہیں تھے. ہاں اپنے دین کو بھول بھال چکے تھے, پتہ نہیں کون پیغمبر آئے ہوں گے کیا رہا ہوگا, مگر اپنے دین کو بھول بھال چکے تھے. فحاشی بہت عام تھی, عیاشی کی زندگی تھی, لیکن شرک نہیں تھا. آریہ آئے, آریہ نے ان کو غلام بنایا اور انہوں نے بت پرستی جاری کی. انہوں نے ندی نالوں کو بھی دیوی دیوتا بنا لیا, گائے بہل کو بھی پوجنا شروع کر دیا, پودوں کو پوجنا شروع کر دیا. یہ ساری بت پرستی آریہ اپنے ساتھ لائے, جن کی آپ مختلف نسلیں دیکھتے ہیں, راجپوت, براہمن, یہ ان کی نسلیں ہیں. یہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ تو دڑاور تھے, جو ذرا چھوٹے قد کے ہیں, ذرا ان کے رنگ بھی کالے ہیں, وہ یہاں کے مقامی لوگ تھے. پھر مسلمان آئے تو اپنے ساتھ اسلام لائے. اب کہیں توحید ہے اور کہیں شرک ہے اور کہیں خلط ملط مجموعہ جیسے ہماری اکثریت میں. ٹھیک ہے, تو آریاؤں نے یہاں شرک پیدا کیا. تو جب تک یہاں شرک ہوگا, کیونکہ پوری دنیا میں صحیح معنوں میں شرک اب بر صغیر میں ہی بت پرستی قائم ہے. شرک کی شکلیں تو ہیں لیکن بت پرستی, بت پوجنا وہ بر صغیر میں صحیح معنوں میں رہ گیا. آریہ بت پرستی لائے نا اپنے ساتھ. ایک تو وہ بت پرست تھے اور دوسرا کسی کو ان کو غلام بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے, کاسٹ سسٹم رائج کرنا. تو انہوں نے آ کر کاسٹ سسٹم بنایا, ہم براہمن اور ہم سے نیچے کھشتری حکمران طبقہ بر صغیر کا, اور اس سے نیچے ویش یعنی وہ لوگ جو تاجر وغیرہ ہیں, اور عوام کی اکثریت یعنی امراء کا طبقہ, امیر لوگ, اور اس کے بعد جو عام طبقہ ہے عوام, مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس, وہ سارے کے سارے اچھوت. اچھوت اصل لفظ ہے, شودر ان کی زبان میں ٹیکنیکل ورڈ ہے. ٹھیک ہے, اچھوت اصل لفظ ہے. ساری برادری جو عوام کے لیول پر ہے وہ اچھوت ہے, وہ انٹچیبل لوگ ہیں, وہ اس لائق نہیں کہ انہیں چھوا جائے. ہندو نام پڑا ہندوستان کی وجہ سے. ہاں ہمارا علاقہ ہندوستان ہے نا, اگر ہم علاقے کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم بھی ہندو ہیں کیونکہ ہم سب ہندوستان کے رہنے والے ہیں. تو جو ہے علاقے کی وجہ سے نام ہندو پڑ گیا. قوم آریہ ہے اور دراوڑ ہے, پھر دراوڑ کے اندر دلت وغیرہ مختلف نسلیں آ جاتی ہیں.
اور مذہب کے اعتبار سے ان کا اصل نام وید کو ماننے والے ہیں. دھرم جو مذہب چلتا ہے وہ ہندو مت تو علاقے کی وجہ سے کہلاتا ہے, اصل میں یہ ویدک دھرم ہے, ویدوں کا مذہب. ٹھیک ہے, تو یہ بت پرستی, کاسٹ سسٹم, یہ آریہ لے کر آئے. اور جو مذہبی کتابیں تھیں بڑے صغیر والوں کی, ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا, عجیب ہی اس کو کہانی بنا دی. تو اس طرح بڑے صغیر میں پھر اگلے اب یہ 5000 سال پرانی قصے کہانیاں ہیں جو سارے ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ اتنے طویل عرصے کے ساتھ جو بھی یہاں پر شر پھیلا, جو یہاں خرابیاں آئیں, یہ ساری شرک کی برائیاں آئیں, آریہ ذمہ دار ہیں. تو جب تک بڑے صغیر میں شرک رہے گا, آریہ اس وقت کے جو ہیڈ تھے جنہوں نے پلان کیا سارا کچھ بیٹھ کر, سب ان کے ذمے جاتا رہے. تو یہ اصول. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ عین انصاف کی بات ہے. کیونکہ ایک انسان جو بھی اعمال کرتا ہے اور جو بھی نظریات پیش کرتا ہے, وہ نظریات ہزاروں افراد کو متاثر کرتے ہیں. جیسے ڈارون کی تھیری نے دنیا کے کتنے افراد کو متاثر کیا, کوئی گنتی ہے نہیں ہے نا. اور پوری دنیا کی الہامی کتابوں کے خلاف ہے ڈارون کا نظریہ ارتقاء جو ہے. اچھا وہ تھیری ہے, لا بھی نہیں بنا ابھی تک, لیکن عجیب اس نے مصیبت ڈال رکھی ہے. اب لوگ جو ہیں وہ اس کے متعلق وہم کا شکار ہے, شکوک و شبہات کا شکار. اچھا نظریہ بہبود آبادی جو مالثر صاحب نے اٹھ کر یکایک دنیا کے سامنے رکھ دیا, وسائل کم ہیں, آبادی زیادہ ہے 18ویں صدی میں. اب اس سے کتنے لوگ متاثر ہوئے, کتنے بچے قتل ہوئے, کتنی جانیں تلف ہوئی, یہ ہمارے پاس کوئی حساب کتاب نہیں. تو اتنے زیادہ اعمال کا آپ دنیا میں کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ جس بندے نے جنگ چھیڑی ہو, جیسے آپ دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, کتنے لوگ مارے گئے پوری دنیا میں. اور جنگ کے اندر مرنے کے علاوہ جنگ کی وجہ سے جو اکانومی فلاپ ہوئی اور جو گریٹ ڈپریشن پھیلا اور اس میں کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی, کتنے لوگ نشئی ہو گئے, وہ سارا بھی تو انہی کے ذمے ہے نا. اچھا اب 2 حکمرانوں کے فیصلے پر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم پھینک دیے گئے, لوگ بھاپ بن کر اڑ گئے. یہ بات سوچنا بھی مشکل لگتی ہے. ایویپوریٹ ہو گئے انسان, اتنا ظلم. آج تک نسلیں ڈسیبل پیدا ہو رہی ہیں ان کی. کیا سزا ہے بھائی ان کے لیے؟ ان کو تو ویسے کوئی مجرم ہی نہیں کہتا. ایک بندہ اتنا سا بم پھاڑ دے کہ 4-5 لوگ مر جائیں تو وہ ٹیررسٹ ہے, اور جو ایٹم بم گرا دے وہ ٹیررسٹ نہیں ہے. میرے نزدیک یہ سب سے بڑا ٹیررزم تھا تاریخ کا. خیر کیا آپ سزا دے سکتے ہیں اس کو؟ میکسیمم کوئی سزا نہیں نہ دے سکتے, ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے. تو ایسے لوگ جنہوں نے نسلوں کا نقصان کر دیا اپنے نظریے سے, اپنے فعل سے, کسی جنگ سے. اچھا جس بدبخت نے ہیروئن کو بطور نشہ استعمال کیا, ہیروئن اصل میں ٹرنکلائزر تھا, نیند کی دوا تھی. سیکنڈ ورلڈ وار میں جب لوگوں کو سخت اکنامیکل سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا, اس کی وجہ سے ڈپریشن بہت زیادہ پھیلا. اس کا نام ہی گریٹ ڈپریشن رکھا گیا. ہر بندہ ڈپریس تھا, ہر بندہ ڈپریس تھا, بے روزگاری اور بہت سارے مسائل تھے. تو لوگوں نے سکون تلاش کرنے کے لیے نیند کی دوائیاں لینی شروع کر دی. ڈپریشن میں ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ دوائیاں لکھ کر دینے لگتے ہیں. تو ایک ٹرنکلائزر نیند کی دوا متعارف ہوئی, ہیروئن. وہ ڈاکٹروں نے, لوگوں کو اس سے سکون آنے لگا, ڈاکٹروں نے لینی شروع کر دی. اب دوا کے استعمال کے بعد اثرات کا پتہ چلتا ہے, لہٰذا استعمال کے بعد پتہ چلا کہ جو لینا شروع کرتا ہے وہ عادی ہو جاتا ہے, اور ایسا عادی ہوتا ہے کہ مرتا مرتے چھوڑتا نہیں. تو لہٰذا حکومت نے بین کر دی, جو کہ کرنا چاہیے تھی, مگر پھر یہ انڈر گراؤنڈ بطور نشہ سپلائی ہونے لگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر اب ہیروئن کو کس قدر جو ہے وہ بہتر بنایا جا چکا ہے, انسانی زندگی کے لیے کتنا لیتھل کیا جا چکا ہے. تو جس بندے نے اس کا استعمال بطور نشہ شروع کروا دیا اور اس کی پہل جو ہے وہ غیر قانونی
جو ہے سپلائی شروع کر دی، اس بندے کو قیامت تک کے لیے جتنے بچے اس کا شکار ہوں گے اس کا بدلہ ملے گا، کیونکہ ایک دو نہیں کتنے گھرانے جو ہیں بیکار ہو چکے ہیں، کتنے ہی گھرانے، کیونکہ ہیروئن ایسا نشہ ہے، افیم وغیرہ یہ جو نشے نا، اس سے علاج کرا دو نا بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ہیروئن ایسا نشہ ہے کہ اس سے علاج ہونے کے بعد بھی بندہ کام کے قابل نہیں رہتا، یہ انسان کی کام کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی نسلیں تباہ ہوئی نا، سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کر اب تک کتنے گھرانے برباد ہو چکے ہیں، اور پتہ نہیں کب تک یہ مصیبت ہمارے سروں پر سوار رہی۔ تو اب ایسے لوگوں کو بدلہ بھی اسی حساب سے ملنا چاہیے نا، تو وہ بدلہ پھر جہنم میں مل سکتا ہے۔ ایک نہ ختم ہونے والی زندگی اور اس کے ساتھ نہ ختم ہونے والی سزا۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ سب کے لیے دگنا عذاب ہوگا، جو ایک عذاب کس چیز کا، اپنے آپ کو غلط کاری میں ڈالنے کا، اور دوسرا عذاب لوگوں کے لیے غلط مثال چھوڑ کر آنے کا، کہ لوگ کہیں کہ اچھا اس نے ایسا کیا تھا ہم بھی کر کے دیکھیں۔ انسپائر ہوتے ہیں لوگ افراد سے۔ تو اس طرح چونکہ انہوں نے نسلوں کو متاثر کیا اپنے کسی فعل سے، اپنے کسی کام سے، کسی انیشیٹو سے، تو پھر ان کو اس کے مطابق سزا ملے گی، اور یہی اصل میں انصاف بھی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اہم بات یہ آتی ہے کہ تناسخ یا آواگون کا جو عقیدہ ہے اس کا خود بخود یہاں رد ہوتا ہے، حالانکہ ڈائریکٹ اس کے متعلق بات کوئی نہیں ہوتی۔ کیسے؟ کیا عقیدہ ہے آواگون کا؟ کہ انسان نے اس جنم میں جو گناہ کیے ہیں، ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا 7 جنم کا، بلکہ پنر جنم کا، 7 جنم عام طور پر کہتے ہیں، پنر جنم کا کیوں کہتے ہیں کہ اس جنم میں جو گناہ کیے ہیں ان کے بنا پر اگلے دفعہ پھر انسان پیدا ہوتا ہے، ان گناہوں کا پرائشچت کرتا ہے، کفارہ ادا کرتا ہے، اور جب تک اس کے گناہوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا تب تک وہ دنیا میں جنم لیتا رہتا ہے۔ اچھا، اب اس جنم میں پیدا ہوئے، کام کیا، اچھا کیا، کچھ برا کیا، ڈیفینیٹلی اب اگلے جنم میں پیدا ہو گئے، اب پچھلے جنموں کا کفارہ ادا کیا تو اگلے جنم کے بھی تو کچھ کرم کریں گے نا، کام کریں گے، ان میں پھر کچھ اچھے کچھ برے، تو ان کا پرائشچت کے لیے پھر اگلا جنم، اور پھر اگلا جنم، اور پھر اگلا جنم۔ اب پچھلا کفارہ تو ادا نہیں ہوگا اور اگلا بڑھتا جائے گا، جیسے ہم پچھلا قرضہ دیتے نہیں اور اگلا لیے جاتے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ۔ اسی طرح سے ہر جنم میں برے اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ ہر جنم میں زندگی تو اسی طرح کی ہوگی نا، اختیار والی۔ اگر اس عقیدے کو ایک لمحے کے لیے مانا جائے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ سلسلہ ہوگا، تو کبھی حساب تو بے باک نہیں ہو سکتا، بلکہ بوجھ بڑھتا ہی جائے گا۔ اسی سے یہ ثابت ہوا کہ آواگون کا عقیدہ اپنے ہی نظریے کی نفی کرتا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ کی 50-60 سال کی زندگی کے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں ہو رہا، تو اگر وہ 7-8 دفعہ ملیں گے 50-60 سال تو کیا حساب ہوگا؟ لہٰذا لاجک یہی ہے کہ 50-60 سال کی زندگی کے بعد ہمیں دائمی زندگی کے لیے اٹھایا جائے گا، اور اس میں یا تو انشاءاللہ اپنے کوششوں اور اللہ کے فضل کے بلبوتے پر جنت ملے گی اور اپنے نیک اعمال کا بدلہ ملے گا، اور یا پھر جہنم ملے گی اور جو کچھ کر کے آئے ہیں اس کا بدلہ حساب کتاب برابر ہوگا۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہی اللہ فرما رہے ہیں، کالا وہ فرمائے گا لِكُلٍّ ضِيفٌ وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، ہر کسی کے لیے دگنا عذاب ہے، صرف تم لوگ جانتے نہیں۔ وکالت کہے گی اولاہم پہلی امت لِأُخْرَاهُمْ بعد والی سے، پہلی نسل بعد والی نسل سے کہے گی، ابا وغیرہ اب بچوں کو کہیں گے، فما کانا نہ تھا لکم تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضیلت، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تم دنیا میں ہم سے کوئی اچھے عمل کر کے نہیں آ گئے۔ فذوقوا العذاب، پس عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکسبون، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ یعنی وہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے خلاف شکایت کریں گے نا کہ اللہ جی ان کو دگنا عذاب دے، تو ماں باپ کہیں گے کیوں ہمیں دگنا عذاب کیوں ہو؟ تم لوگ کون سی نیکیاں کما کر آئے ہو کہ تمہیں کم اور ہمیں زیادہ عذاب ہو؟ جو کچھ تمہیں عذاب ہو رہا ہے تمہارے کرتوتوں کی بنا پر ہو رہا ہے، لہٰذا بھگتو، ہمارے پیچھے مت پڑو۔ یہ اب دیکھیں، یہ حقیقت ہے اس رشتے کی جس کے لیے ہم دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کر گزرتے ہیں۔
اللہ کی آیتوں تک کا انکار کر گزرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے یا بچے اپنے والدین کے لیے۔ یہ ہے حقیقت قیامت کے دن کی۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 31 اور 33 میں بھی آپ یہی مفہوم پائیں گے کہ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنم میں ایک گروہ آئے گا اور وہ اپنے سے پہلوں کو دیکھے گا تو وہ ان کو لعنت ملامت کرے گا، برا بھلا کہے گا، اور ان سے کہے گا کہ ہم لوگ مجبور تھے، تم لوگ طاقتور تھے، تو تم لوگ اگر نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے، تو لہٰذا اللہ جی ان کی وجہ سے ہم نے کفر اختیار کیا تو انہیں دوہری سزا دے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں ایک بات ہی کہی تھی، ہم نے کون سا تمہیں مجبور کر دیا تھا، تم لوگ خود گمراہی کی طرف آنے والے تھے، لہٰذا اپنا عذاب خود بھگتو۔ یعنی کہ جہنم میں اور عذابوں کے ساتھ ساتھ ایک عذاب کیا ہوگا، ہر وقت کی نفرت اور ملامت۔ گھر میں غربت ہو ایک مسئلہ ہے، گھر کچا ہے ایک اور آزمائش ہے، بجلی نہیں ہے فرض کریں ایک اور آزمائش ہے، لیکن اگر گھر میں پیار محبت سے رہتے ہیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور اگر اس پر جھگڑا بھی ہے تو ایک اور مصیبت ہے۔ اب جنتیوں کو جنت کی اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ آپس کی محبت اور پیار ملے گا، یہ ایک علیحدہ اضافی بونس جو ہے خوشی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ کسی سے محبت ہو تو کیا ہوتا ہے، آپ کا سر دکھ رہا ہے، آپ کو سخت درد ہے اور آپ لیٹے ہوئے ہیں سر باندھ کر، اور آپ کا بچہ آ کر سر پہ ہاتھ رکھ کے دبا کے کہتا ہے ماما ٹھیک ہو گیا، تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور آپ کہتی ہیں ہاں میرے بیٹے ٹھیک ہو گیا۔ وہ خوشی ہے، محبت کی خوشی۔ تو محبت اٹ سیلف ایک سکون، ایک آرام۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جن گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں وہاں نعمتیں بھی ہوں تو وہ جہنم لگتے ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں تم نے میری زندگی جہنم بنا دی۔ جس دن گھر میں لڑائی ہو جائے بہترین کھانا بھی بدمزہ لگتا ہے۔ تو جہنم میں یہ بھی ایک سزا ہوگی کہ جہنمی ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے، لڑیں گے، اور ایک دوسرے کو ساتھ بازوں کا ہاتھا پائی بھی ہوں گے۔ تو یہ ان کی سزائیں ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے غضبناک بھی رہیں گے، یعنی باہر سے تو جل ہی رہے ہوں گے، اندر سے بھی جلتے رہیں گے، استغفر۔ تو لہٰذا اللہ بیان کرتے ہیں کہ بعد میں بھی ایک دوسرے سے ہمیشہ بحث کرتے اور جھگڑتے رہیں گے، چھوٹے بڑوں کو لانتے ڈالیں گے اور بڑے چھوٹوں کو ملامت کریں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھٹلا دیا، بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا، اور ان کے مقابل میں تکبر اختیار کیا، لا تفتح، نہیں کھولے جائیں گے، لہم، ان کے لیے، ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے، ولا، نہ ہی، يدخلون الجنۃ، وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتی، یہاں تک کہ یلج الجمل، داخل ہو جائے اونٹ، فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں۔ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے، اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا اور ان کے مقابل میں تکبر اختیار کیا، ان کے لیے ناممکن ہے کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں یا وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ جس وقت انسان مرتا ہے اس کی روح کو آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے نا، تو ان کے لیے پھر نہیں کھلے گا نا آسمانوں کے دروازے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے روح کو لے کر آسمانوں پر چڑھتے ہیں، تو پہلے آسمان پر ہی جو ہے نیک آدمی کی روح کی خوشبو ہوتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کون خوش بخت ہے جو لایا گیا ہے، تو فرشتے بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ اس کی روح لائی جانے والی ہے، تو اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے اور تیسرے آسمان پر، یعنی کہ جتنا مقام ہے، یہ تو اپنے اپنے مقام کی بات ہے، تو پھر اللہ ان سے بات بھی کرتے ہیں جو بہت نیکوکار ہیں ان سے، ٹھیک ہے، اور پھر انہیں وہاں سے سجین بھجوا دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ گنہگار ہیں یا کافر ہیں تو ان کی روحوں کی اسمیل سے فرشتے بیزاری محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں کس بدبخت کو لے کر آئے، تو فرشتے نام بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا گیا، تو ہم آسمان کے دروازے نہیں کھولے، تو وہیں سے اس کو سجین میں پھینک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہلا مفہوم یہی ہے کہ پہلے قدم پر کوئی آسانی نہیں ہوگی، آسمان کا دروازہ کھل گیا تو آسانی ہو گئی نا، مقام و مرتبہ تو ٹھیک ہے اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہے، مگر آسانی تو ہوگی۔ اب انشاءاللہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا، قبر میں سوالوں کے جواب بھی دے لیے جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، کیونکہ یہ سٹیپ پہلے آتا ہے اور حساب قبر بعد میں آتا ہے۔ روح اسی وقت لے جائی جاتی ہے جب قبض کی جاتی ہے، اور حساب قبر تو ہوتا ہے جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو قبر میں دفن تو 4 گھنٹے بعد، 4-5 گھنٹے تو معمولی بات ہے، اس سے زیادہ ٹائم ہوتا ہے، اور اس میں اور روح کے قبض ہونے میں گیپ بیان نہیں کیا گیا حدیث میں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر اس موقع پر آسمان کا دروازہ کھل گیا تو پھر قبر میں بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی، اور اگر اس موقع پر ریجیکشن ہو گئی تو پھر قبر میں بھی فیلئر ہوگا۔
تو یہ پہلا سٹیپ ہی کامیابی ناکامی کی دلیل ہے. اسی لیے اللہ نے کہہ دیا لا تفتح، کبھی نہیں کھلیں گے ان کی. اب تفتح کیا ہے؟ مضارع ہے اور اس کا پیسو وائس. اور یہاں پر آپ دیکھیے لا تفتح کر کے نہیں ہو گیا مضارع سے. ان کے لیے کبھی آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور لا یدخلون الجنت، نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے. اب یہ قیامت کی بات آ گئی. قیامت کے دن جنتوں میں داخل کیا جائے گا نا، انہیں کبھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں تب تک نہیں کیا جائے گا جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزرے. کیا مطلب ہے؟ اونٹ کبھی سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے؟ کبھی نہیں گزر سکتا. تو ان کو کبھی مغفرت نہیں. تو یہ کہنا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم جنت میں جائیں گے، ہمیں سوچنا ہے کیا ہم نے کلمے کا حق پڑھا. اچھا حدیث بھی سن لیجیے. حدیث یہ نہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کو جنت میں جائے گا. آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے اخلاص کو برقرار رکھا وہ جنت میں جائے گا. اب یہ اخلاص کا والا حصہ کھا جاتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کا اخلاص کیا ہے؟ اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم پر ڈال دو. ٹھیک ہے. میں اس کی مثال آپ کو چھوٹی سی بات سے دیتی ہوں زندگی کی. کئی دفعہ کہہ چکی میں کہ اگر آپ کا کوئی بچہ آپ سے ہر وقت کہے کہ امی جی آئی لو یو، امی جی آپ میری جان ہے، امی جی، اور جب آپ کام کہیں تبھی انکار کر دے، جب آپ کام کہیں تبھی انکار کر دیں، ہمیشہ سرکشی کریں، تو آپ اس سے خوش ہوں گے. 2 دفعہ سنیں گے، 4 دفعہ سنیں گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ اس کو کہیں گے کہ بکواس بند کر. کہیں گے نا ڈرامے بازی ختم کرو، مجھے بے وقوف سمجھا ہوگا. اور ایک بچہ منہ سے نہیں کہتا، ہر وقت راگ نہیں الاپتا، کبھی کہتا ہے، اکثر نارمل رہتا ہے، اور جب آپ کام کہتے ہیں دوڑ کے کرتا ہے. غلطی بھی ہوتی ہے اس سے. یعنی آپ کہتے ہیں چائے بنا دو بیٹے تو چینی زیادہ ڈال دی اس نے غلطی سے. آپ کہتے ہیں بیٹا یخنی بنا دو نمک زیادہ پڑ گیا. آپ وقتی ناراض ہوں گے کہ یہ کیا کیا، لیکن آپ یہ بات بھول جائیں گے کیونکہ وہ ہر وقت لگا رہتا ہے. کام کر رہا ہے، غلطی بھی کر رہا ہے لیکن کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ فائنلی راضی ہو جائیں گے نا. آپ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے مجھے گن کر اتنی دفعہ، تمہارے بھائی نے مجھے 100 دفعہ کہا آئی لو یو، تم نے نہیں کہا تو میں تم سے ناراض ہوں. یہ نہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ منہ سے بے شک نہیں کہتا، یہ ہر وقت خدمت پہ لگا، تو اسی کو پریفر کریں گے. تو ایک بندہ ہر وقت کہتا ہے مجھے اللہ سے پیار ہے، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، مجھے رسول سے عشق ہے، اور کام زیرو بھی نہیں. جس وقت کام کا وقت آتا ہے بھاگ جاتا ہے. تو پھر اللہ کریم معاذ اللہ، یعنی کہ کیا ہم اللہ کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ اور ایک بندہ جو ہے وہ زبان سے بھی کہتا ہے وقتاً فوقتاً، مگر ہر وقت روزہ نہیں ڈالتا، لیکن ہر وقت جب اس کے سامنے اللہ کا حکم آتا ہے وہ حاضر ہے. شادی ہے، موت ہے، وہ اللہ کے احکامات پر چل رہا ہے. لوگ ناراض ہو رہے ہیں، تم نے بچے کی شادی پر مہندی نہیں کی، تم نے بارات نہیں کی، وہ سن رہا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ راضی رہے، لوگوں کی خیر ہے. باپ کے مرنے پر لوگ باتیں کر رہے ہیں، لو باپ کی ساری جائیداد ہڑپ کر لی اور باپ کا چلم بھی نہیں کرایا، وہ سن رہا ہے یہ باتیں چپ کر کے صبر کے ساتھ، مگر وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے. لوگوں کو چھوڑے، کوئی بات نہیں، جو اللہ کے لیے مجھے چھوڑتا ہے چھوڑ دے، اللہ بس مجھے نہ چھوڑ. تو ایسے بندے کو پھر اللہ کیسے نظر انداز کرے؟ ٹھیک ہے. تو لہٰذا بات یہی ہے کہ یہ صرف کلمے یا آئی ڈی کارڈ کی بات نہیں ہے. میں پھر وہی کروں گی، کلمہ تو قادیانی بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اقلیت. میں نے آپ سے عرض کیا نا، پڑھتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس کے اخلاص کو برقرار رکھا وہ جنت میں جائے گا. تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اخلاص کہاں گیا؟ اس اخلاص کے بغیر کام نہیں بنتا. ٹھیک ہے. تو بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہ روز قیامت کافر ثابت ہوں گے نا. آپ نے پیچھے پڑھا ہے سورہ انعام میں کہ جب ان قیامت کے روز وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ اللہ جی آپ کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا، تو وہ اللہ کو ماننے والے ہوں گے، ہمارے مابین سے لوگ ہوں گے، پھر ان کے شرک کو ان کے سامنے لایا جائے پھر مانیں گے. تو لہٰذا آج سوچنے کی بات، جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو پھر منہ نہیں پھیرنا. نہ یہ سوچ کر کے بچے ناراض ہوں گے، نہ یہ سوچ کر کے اماں ابا ناراض ہوں گے، نہ یہ سوچ کر کے لوگ کیا کہیں گے. جس کا جو دل چاہتا ہے کہنے کو، لوگ کہنے کے لیے ہی آئے ہیں. ہر روز ہم پہ ایک نیا الزام چاہیے. احباب کس کا گو ہیں، انہیں کام چاہیے، تو انہیں ان کا کام کرنے، آپ اپنا کام. ٹھیک ہے.
بہت خوبصورت شعر ہے عاطش کا، وہ کہتے ہیں کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، سہنے والے کمال کرتے. تو بات کو سہیں اور اپنے کام پہ لگے رہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی باتیں کی گئی، کیا کچھ نہیں کہا. صرف آپ کو ستانے کے لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی گئی، کیونکہ پتا تھا نا کہ اما عائشہ سے آپ بہت پیار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجویں کہی گئی، یعنی ایسی نظمیں جن میں آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہلے اپنی جگہ سے. تو کہنے کا کیا ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے کہتا رہے. وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا. اور پھر اصل عزت تو وہ ہے جو قیامت کے دل ملنے والی، یونیورسل لیول پر. اور اصل ذلت بھی وہی. ٹھیک ہے، تو اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں کبھی بھی استکبار نہیں کرنا. اور استکبار صرف زبان سے نہیں ہوتا، زیادہ تر 99.999% عمل سے ہوتا ہے. شاید دنیا میں نے تو آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا، شاید کوئی آپ کو کبھی نظر آئے، بہت ہی کوئی گیا گزرا بندہ جو کہے اللہ کے دین کا مذاق اڑائے، یعنی کہ اس کو اللہ کا حکم مانے پھر مذاق اڑائے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں زبان سے جی حضوری کرتے ہیں اور عمل سے مذاق اڑاتے ہیں. جیسے ہم سنت کا اڑاتے ہیں، جیسے ہم دین کا اڑاتے ہیں. وَكَذَلِكَ اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں المجرمین مجرموں کو. ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں. کیا سزا دیتے ہیں؟ دنیا میں ضروری نہیں کہ مجرموں کو محروم کر دیں، اللہ رب کریم قیامت کے دن ان کو محروم کر کے ان کو سزا دیں گے، اور یہی اصل سزا. یعنی اللہ فرما دے اسی طرح سزا دیتے ہیں. کس طرح؟ جنت سے محروم کر کے، مغفرت سے محروم. لہم ان کے لیے من جہنما جہنم میں مہادن بچھونے ہیں، ومن فوقہم اور ان کے اوپر غواش اوڑھنا ہے. جہنم میں ان کے لیے بچھونے ہیں اور اوڑھنے کی چادریں ہیں. کس چیز کی؟ آگ. یعنی آگ ان کے لیے اوڑھنا بچھونا ہو جائے گی. انسان اپنے بستر میں لپٹ جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس طرح آگ سے گھرے ہوئے ہوں گے جیسے ہم بستر پر لیٹتے ہیں تو نیچے اوپر ہم بستر سے گر جاتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اور ہم نے اس معاملے میں کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ نہیں ڈالا ہوا. کس میں؟ نیک اعمال میں. یہ نہیں کہا گیا کہ تم پیدائشی بیمار ہو، جیسے بعض بچے پری میچور پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ کمزور رہتے ہیں، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو ساری وقت نفلی روزے رکھواؤ گے تو بخشوں گا. یا کوئی بندہ ہے اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، ڈیوٹی آرز ایسے ہیں کہ وہ فرائض ہی بیچارہ ادا کر سکتا ہے. جیسے فوجی جو محاذوں پر کھڑے ہیں تو فرائض ہی پڑھ سکتے ہیں نا، وہ نفلی نمازیں کہاں سے بیچارے ادا کریں گے. فرض بھی ظاہر ہے ایک دوسرے سے ایکسچینج کر کے پڑھیں گے کہ تو ڈیوٹی پہ کھڑا ہو تو میں پڑھ لوں، میں کھڑا ہوں تو پڑھ لے. اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے. تو اللہ نے ان سے یہ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ اگر تم اتنے 100 نفل پڑھو گے تو تبھی تمہیں معاف کروں گا. تو جس پر جتنی اللہ نے دنیا میں قوت اور آسانی دی ہے اسی کے مطابق عمل فرض ہے. ایک بندہ جو غریب ہے اس پر صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی رکھا گیا. اسی طرح ہر بندے پر جو ذمہ داری ہے وہ اس کی وسعت کے برابر ہے. وسعت مال میں، وسعت جسم. تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو زیادہ علم ملا ہے، جس کو زیادہ ہمت ملی ہے، جس کی جسمانی قوت زیادہ ہے، جس کی مالی استطاعت زیادہ ہے، اس کا ذمہ بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو ان باتوں کو یاد رکھنا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی، جتنی وسعت ہے اس کے مطابق جس نے نیک کام کیے. اولئک اصحاب الجنت وہ جنتی ہوں گے، وہم فیہا خالدون اور ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ونزعنا ہم نکال دیں گے ما فی صدورہم جو ان کے سینوں میں ہے. نزع کا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، عالم نزع نکال دینے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جھگڑے کو بھی نزع کہتے ہیں کیونکہ محبت نکل جاتی ہے نا، جھگڑا نفرت آ جاتی ہے. ہم نکال دیں گے ان کے سینوں میں سے من غل حسد، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہم الانہار ان کے نیچے نہریں. ہم ان کے دلوں کو حسد سے پاک کر دیں گے اور ان کے لیے ایسے محلات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. اچھا، اب ہو سکتا ہے کہ دو افراد نیک ہوں اور ان کے درمیان ایسی رنجش ہو جس کا فیصلہ دنیا میں نہ ہو سکے. جیسے
حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ، ان کا آپس میں اختلاف رائے رہا، ٹھیک ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت میرے عثمان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں رضی اللہ عنہ، کہ ان کے مابین اختلاف رہا اور پوری زندگی میں ایک نے بھی اپنی رائے کو وڈرا نہیں کیا، یہ سب اپنی آپ کو صحیح قرار دیتے تھے۔ اب یہ ان کا اپنی اپنی ذاتی رائے تھی، اس میں اللہ کیا کریں گے؟ سبھی نیک ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان صلح کرا دے، ان کے دلوں کا وہ غل دور کر دے۔ کیسے؟ یہ اللہ کا مسئلہ۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ اور معاویہ کے بیٹے یزید رضی اللہ عنہ، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا اس کا ہر فرد جنتی ہوگا، اور جس پہلے لشکر نے حملہ کیا قسطنطنیہ پر اس کے امیر لشکر یزید تھے، تب تو سارے جنتی ہے نا۔ تو پھر ان کے مابین اختلاف ہے نا، کچھ حقیقی ہے کچھ قصہ ہے۔ اب اس سارے اختلاف کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کروا دے گا، اور یہ سب جنتوں میں اکٹھے جائیں، ٹھیک ہے۔ درجوں میں فرق ہوگا، جو علی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے اس کو امیر معاویہ کبھی نہیں پا سکتے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ اولون السابقون میں بھی اولون السابقون والے ہیں، یعنی کہ جو اولون السابقون کا گروہ ہے ان میں بھی ان لوگوں میں ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہوا، لہٰذا اس سبقت میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حضرت طلحہ اور زبیر بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو امیر معاویہ اس اعتبار سے پیچھے رہ جاتے، باقی درجوں کا فرق تو اس حوالے سے ہوگا۔ اسی طرح یزید جو ہیں ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن ان کے حق میں ایک پیشن گوئی پوری ہوئی اور ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اب ان کا درجہ قدرتی بات ہے، صحابہ کے بعد ہے، بہت بعد ہے۔ اب درجات کا فرق تو ہوگا لیکن بخشے سبھی جائیں گے، اور جنت میں جب رہیں گے تو ایک دوسرے کے لیے دلوں میں کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسا فضل فرمائیں گے، دلوں کو ایسا صاف کر دیں گے کہ سب اپنے بھائی کو ملنے والی نعمت پر خوش ہوں گے۔ یہ رنج نہیں ہوگا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو اس کو یہ کامیابی کیوں ملی، یہ معاملے ختم ہو جائیں گے، دلوں سے کینہ حسد دور کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی ان کے محلات اتنے بڑے ہوں گے اور باغات اتنے وسیع ہوں گے کہ ان میں نہریں جاری ہوں گی۔ آپ دیکھیں ایک نہر جو ہے نا وہ یہ سارے لاہور میں گھوم جاتی ہے، یہ ہے نہر، اس سے آپ اندازہ کریں اتنے بڑے بڑے علاقے بطور جاگیر ملیں گے، باغات اور محلات اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ ان میں نہریں ایک نہیں کئی کئی نہریں جاری ہوں گی۔